وہ مردوں کے لیے بھی درست ہے اور خواتین کے لیے بھی، کہ کسی چکر میں مت پڑیے، کچھ پڑھانے کے چکر میں مت پڑیے، صرف ایک کام کر لیجئے کہ جو بھی آپ قدم اٹھائیں، اب اگر کوئی آدمی کہیں آپ کی برائی کر گیا ہے، وہ آپ تک پہنچی کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیر موجودگی میں گالیاں دی ہیں، تو ہم کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ہم اس کی پیروی کر لیں۔ اگر کسی شخص نے ہمارے منہ پہ ہمیں 2-4 سخت قسم کی گالیاں دے دی، تو پیشتے اس کے کہ ہم اس کو تھپڑ ماریں یا جواب میں گالی دیں، یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے موقع پر کیا رہا۔ اگر کسی شخص کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا، عیب کرتے دیکھ لیا، تو بجائے اس کے کہ فوراً دوسرے کے پاس جا کے کہیں کہ وہ تمہیں پتا ہے یار فلاں آدمی، اس کو ہم اتنا نیک سمجھتے تھے، وہ تو اندر سے یہ نکلا، یہ کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا، کہ پردہ پوشی کی یا ڈھنڈورا پیٹا کسی کے عیبوں کا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کر لیں۔ کوئی ہم سے قرض مانگنے آ گیا، ہم نے دے دیا مہربانی کر کے، اس نے نہیں لوٹایا، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، کہ اسے معاف فرما دیا یا لوگوں کے پاس جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ مجھ سے یہ چکر دے کے 10 روپے مانگ کے لے گیا تھا کہ کل واپس کر دوں گا، آج تک نہیں آیا، کھا گیا میرے پیسے۔ تو یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر نظر دوڑا لیں کہ سنت کیا ہے اور اس کی پیروی کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں، چاہے وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں انشاءاللہ ضرور جنت میں بھیجے گا اور دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔